خواجہ صاحب آپ نے سنی ہے ان کی بات، وہ تو بالکل سیدھے ہو گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی ان کو جیل سے نکالیں، اور ٹرمپ کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے اور کیسز جعلی ہیں اور نیوکلیر پروگرام تو بعد میں آتے ہیں. کیا گورنمنٹ اب ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس نہیں گئی؟ بیکاز ہی از اے ویری امپورٹنٹ پرسن آنے والی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں. میں ذاتی طور پہ پارڈن مائی اگنورنس مالک صاحب، میں ان کو نہیں جانتا. آپ کو پتا ہوگا کہ یہ بڑے امپورٹنٹ بندے ہیں، لیکن میں نے تو سیاست جو ہے یو ایس کی، اس میں ان کا پہلی دفعہ نام سنا ہے. اس سے پہلے جو ہے میں نے تو ان کا نام بھی نہیں سنا تھا. اور کون سی کیبنٹ پوسٹ ہے ذرا بتائیں گے مجھے، ان کے پاس کون سی خواجہ کیبنٹ؟ صاحب میں آپ کو کوئکلی، آپ 15 سیکنڈ میں آپ کو ٹوٹل بریف دے دیتا ہوں. یہ جو رچرڈ گرینل تھے، یہ ٹرمپ کی لاسٹ گورنمنٹ کے اندر آخری فیبروری کے اندر 2020 میں ایکٹنگ ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس تھے. اس کے پہلے یہ ایمبیسڈر ٹو جرمنی تھے 2018 سے 2020 تک، اور پھر اسپیشل پریزیڈینشیل انوائے فار سربیا اینڈ کوسوو تھے. پھر یہ یونائٹڈ نیشنز میں 8 سال تک. آپ نے بڑی دنیا دیکھی ہے اور گورنمنٹس کی جو میکنزم ہے اس کو بڑا کلوزلی واچ کی ہے. آپ نے جتنے بھی نام لیے ہیں، ڈو یو تھنک he'll have immense as you are suggesting influence in Trump administration? سر بیفور ہز اپوائنٹمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ ٹویٹ کیا تھا ان کے بارے میں کہ ہی از آر اسٹار اور اس کو ہم بہت بڑی پوزیشن دیں گے، اور ان کا نام مارکو روبیو کے ساتھ ان کا نام چل رہا تھا، ان دونوں میں سے ایک بنے گا سیکرٹری آف اسٹیٹ. تو وہ تو ان کو بنا دیا، لیکن یہ میرے خیال میں آپ اس کو امپورٹنٹ آدمی سمجھتے ہیں، ضرور ہوں گے. میں اس کو ڈینائی نہیں کرنا چاہتا، ہوں گے، لیکن وہ امریکن کانٹیکسٹ میں ہوں گے. ان کا پاکستان کے اوپر جو ہے، پاکستان بہت سے ملکوں میں بہت سے امپورٹنٹ لوگ ہیں، لیکن ان کا کہنا یا ان کی اٹرنسز جو ہیں وہ پاکستان کی صحت پہ کیا اثر کر سکتی ہیں. پاکستان ایک ساورن ملک ہے. پاکستان کو ایٹمی طاقت بنے ہوئے اس وقت 24-25 سال ہو گئے ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے بہت پہلے جو ہے پاکستان ایٹمی طاقت جو ہے بن چکا ہوا تھا، اور اس میں پریشرز بھی سارے ہوتے تھے. بڑی بڑی ہمارے ایسی بھی ایڈمنسٹریشنز آئیں جن میں پاکستان کے اوپر پریشر بھی پڑا، لیکن وہ پریشر جو ہے پاکستان نے پہلے بھی برداشت کیا. اللہ خیر کرے گا، there is nothing to worry. ابھی آپ کہہ رہے ہیں sovereign country. سر، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو یہ باتیں ساری، اس کا عمران خان کے ٹرائل پہ کوئی اثر نہیں ہوگا؟ کوئی قطعی طور پہ نہیں ہے، قطعی طور پہ نہیں. بالکل، میں بالکل ٹوٹلی 100% آپ کو ڈینائی کرتا ہوں کہ اس کا کوئی ایفیکٹ جو ہے پاکستان کی سیاست پہ ہوگا. میں سر اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے خواجہ صاحب کہ مارکو روبیو بنیں گے ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ، اور انہوں نے ہی اسی جولائی 2024 میں، اب آپ ڈیفنس منسٹر بھی ہیں، آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے ڈیفنس کوآپریشن بٹوین یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ انڈیا، ریپبلک آف انڈیا کا ایک بل پیش کیا تھا. وہ پھر پاس نہیں ہوا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ثبوت ملتے ہیں کہ پاکستان نے کسی کو سپورٹ کیا آکوپائڈ کشمیر میں اور طالبان اور یہ سارا ڈرامہ، تو پھر سینکشنز کریں، پاکستان کی ڈیفنس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہو، فلانا نہ ہو. دیکھیں، یہ کامبو بڑا خطرناک ہے. نہیں، میرا خیال ہے کہ آپ تھوڑا سا اس کو اوور اسٹیٹ کر رہے ہیں. ایسا کوئی خطرناک نہیں ہے. پاکستان نے بڑی مشکلات جو ہے 75-76 سال میں اپنے ایٹمی پروگرام کے لیے دیکھی ہیں. پاکستان نے بہت سی چیزوں پہ سٹینڈ لیا. آپ 90s میں، اس کے بعد پہلے 70s میں پاکستان کے اوپر سینکشنز جو لگیں، اس کے بعد جو ہے باوجود اس بات کے کہ ہم نے 2 جنگوں میں جو ہے اپنا سب کچھ لٹا دیا، ایک جنرل ضیاء کے وقت اور دوسرا جنرل مشرف کے وقت جو ہے امریکہ کے لیے. تو اس لیے میں امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بالکل ٹھیک ہیں، there is nothing wrong، اس میں کوئی ایسی. لیکن اگر یہ ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے اس کے متعلق بھی میں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتا جس سے پاکستان کے مفادات کو خطرہ ہو.